أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج کے درس میں ہم پہلے پارے کا پورا جو اس کی تفسیر کا خلاصہ ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی سورت جو قرآن کی ہے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کے کئی نام ہے لیکن مشہور نام اس سورت کا سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی آغاز ہے، اور چونکہ اس سورت سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ کل 7 سورتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور کچھ تفاسیر نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کی شروع میں با ہے، کیونکہ با کا معنی ہے استعانت۔ با استعانت کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور جب اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو جائے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آپ کو ہدایت بھی ملے گی، آپ کو رزق کے اندر وسعت بھی مل جائے گی، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی، تو اور کیا چاہیے بندے کو۔ اور پھر با کا خلاصہ لکھا ہے اس کے نقطے میں ہے، کیونکہ نقطے میں وحدانیت ہے، اور قرآن کا مرکزی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، جیسے کل کے مقدمے میں نے بتا دیا تھا۔ اس صورت کے صرف دوسرا نام بتا دیتا ہوں، کئی نام ہے لیکن دوسرا نام اس صورت کا سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ اس میں اس صورت کا خلاصہ بھی آ جائے گا اور اس کی ایک قسم کی فضیلت بھی آ جائے گی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رب کا فرمان حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ رب فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو، یعنی اس صورت کا نام سورۃ الصلاۃ، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے، اور یہ صورت آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ کیسے؟ تو اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد پڑھی، تعریف کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پڑھی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، کیونکہ ایاک نعبد کا معنی ہم صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور ایاک نستعین کا معنی ہم فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ آخر تک پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہاں پہ بندہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا کہ جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، جو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالی لازماً بندے کو نصیب فرمائے گا۔ تو یہ 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی جو دوسری سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ اس کے اندر 286 آیات ہے، اور جو رکوعات کا میں نے بتایا تھا تو اس میں 40 رکوعات ہے۔ آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ بتائیں گے۔ تو پہلے پارے کے اندر 141 آیات ہے، 141 آیات، اور اس کو ہم مضامین کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کریں گے۔
تو کل اس صورت کے اندر جن مباحث کا تذکرہ ہے تو اس پارے کے اندر تو وہ 7 قسم کے مباحث ہے، 7 قسم کے مباحث بھی پارہ پورا مشتمل ہے۔ شروع والا حصہ اس صورت کا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ کل 20 آیات ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فرقوں کا تعارف پیش کیا ہے، 3 فرقے، کیونکہ دنیا کے انسانوں میں اللہ کی نظر میں 3 فرقے ہیں۔ ہم نے تو اپنے پتہ نہیں کتنے فرقے بنائے ہیں، لیکن وہ ہمارا اپنا ایجاد ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں کل 3 قسم کے انسان ہے۔ سب سے پہلا فرقہ اہل ایمان کا ہے۔ اہل ایمان کی یہاں نشانیاں بتائی گئی کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت کے اوپر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ پھر ان کا صلہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے۔ اس کے بعد یہ 5 آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ، 2 آیات کے اندر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے کہ آپ چاہے کتنی ہی کوشش کریں، یہ ضدی کافر ہے اور یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ کافر انکاری کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل انکار کرے۔ یہ آیت نمبر 7 تک، پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 20 تک، 7 سے لے کر 20 تک 13 آیات کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے۔ منافق کون سے لوگ ہیں؟ نفق عربی زبان میں بل کو کہا جاتا ہے، زمین کے اندر سوراخ کو، سرنگ کو کہا جاتا ہے، اس کو نافقہ بھی کہا جاتا ہے، نافقہ چوہے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چوہے کے بل میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے اس کو بند کریں تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا، دوسری طرف سے بند کرو گے تیسری جگہ سے نکل جائے گا۔ اس لیے منافق بھی اپنے سارے راستے کھلے چھوڑتا ہے، اور وہ آدمی ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ وہ بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایماندار اور مسلمان نہیں ہوتا۔ تو ان کا بڑا طویل یہاں تبصرہ ہے، سب سے زیادہ تبصرہ ان کے اوپر ہے کہ 17 آیات کے اندر ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث میں، بخاری شریف میں، ان کی 4 نشانیاں بتائی ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس میں گالم گلوچ بھی کرے گا۔ اس کے بعد یہ 2 آیات کے اندر، آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحدانیت، قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، کیونکہ جو اس قرآن کے جو پہلے مخاطب لوگ تھے تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اور اب بھی دنیا کے اندر غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ شرک کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ تو قرآن کا مرکزی عنوان اللہ کی وحدانیت ہے، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ تو پہلے مدعا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دلائل ہے، اور پھر اس مدعا کا آخر میں پھر تکرار ہے، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، یہ مدعا ہے۔ پھر اس کے اوپر دلائل بھی پیش کیا کہ اپنے رب کی بندگی ہم کیوں کریں؟ تو فرمایا الذی خلقکم، یہ پہلی دلیل ہے، دلیل نمبر 1، اسی اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جو پیدا کرے تو اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ والذین من قبلکم، دوسری دلیل صرف آپ کو پیدا نہیں کیا، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، آپ کے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تیسری دلیل جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ چوتھی دلیل جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت اور گنبد بنایا۔ پانچویں دلیل جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور چھٹی دلیل اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا، اس کا انتظام کیا۔ آخر میں پھر اس کو دہرایا، لہٰذا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ جان بوجھ کے۔ لہٰذا قرآن کا مرکزی عنوان اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے حوالے سے میں نے جیسے کہا کہ قرآن نے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا، صرف ایک بات بتا دیتا ہوں جو تفسیر ابن کثیر نے یہاں بتائی ہے کہ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک زندیق آئے۔ زندیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم یہ کامریڈ ٹائپ کے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریہ۔ تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے وجود پہ دلیل مانگا، تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، میں ایک بات میں سن کے میں اس پہ سوچ رہا ہوں۔
اور یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ کچھ چیزیں وقتی طور پہ مان کے پھر اپنے جو مخاطب ہوتا ہے اس کو خاموش کرانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کو کسی نے کوئی بات نہیں بتائی تھی، لیکن اس کو خاموش کرانے کے لیے کہا کہ مجھے ابھی کسی بندے نے بات بتائی ہے اور میں اس پہ غور کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ بتائی ہے کہ میں ساحل سے ابھی آ رہا ہوں سمندر سے، اور ایک کشتی میں نے دیکھی جو خود بڑھ رہی تھی، خود خالی ہو رہی تھی، خود جا رہی تھی، خود آ رہی تھی، اس کے اندر کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ تو جس بندے نے اللہ کے وجود کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا یہ بتانے والے سے تو کوئی بڑا بیوقوف نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی خود جائے، خود آئے، خود بھرے، خود خالی ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جب ایک معمولی کشتی خود بھر نہیں سکتی، خالی نہیں ہو سکتی، تو اتنے سارے کائنات کا نظام پر خود کیسے چل سکتا ہے؟ تو بندہ لاجواب ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو تیسرا مضمون ہے یہاں پہ وہ اعجاز القرآن ہے۔ 2 آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، صرف 2 آیت میں، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن معجزہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا، حسی معجزات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1400 معجزات امام سیوطی نے لکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کو یہ علمی معجزہ قرآن۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، اگر آپ لوگ شک میں ہو کہ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ اس قرآن جیسے ایک صورت بنا کے لے۔ اور شروع میں اللہ رب العزت نے چیلنج دیا تھا کہ اس قرآن جیسے لے، پھر اس کے اندر تخفیف کی، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، اس قرآن کے جیسے 10 صورتیں بنا کے لے۔ اور اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے مزید ان لوگوں کو چیلنج میں تخفیف کر دی کہ ایک صورت اس قرآن جیسے بنا کے لے اگر آپ لوگ سچے ہو۔ اور پھر فرمائے کہ آپ لوگ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مقابلہ نہیں، یہ تو اللہ کا مقابلہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان میں یہ بس نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ضمنی مباحث 3 آیات کے اندر، اور 5واں جو یہاں کلیدی موضوع ہے یہاں خلقت آدم کا ہے۔ یہ تقریباً 10 آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کون تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد دوسرے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا جس کا نام تھا حضرت حوا علیہ السلام۔ تو انسانوں کی خلقت وہاں سے ہو گئی، لہٰذا یہ نظریہ غلط ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر کے بعد پھر ترقی کر کے پھر انسان بن گیا۔ البتہ انسانوں سے پہلے زمینوں پر جنوں کی حکومت تھی۔ کچھ کتابوں نے لکھا ہے جنوں سے پہلے بھی کچھ مخلوق زمین پہ بستی تھی، جن کا نام بن تھا، جن کا نام ہند تھا، لیکن قرآن کہتا ہے اور قرآن کی تصریحات اور حدیث سے کہ اس سے پہلے جنوں کی حکومت تھی۔ جنوں نے جب سرکشی حد سے بڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے اقتدار سے معزول کر دیا، اور ایک نئی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ان کی خلقت کا اللہ نے ارادہ کیا، آغاز کیا۔ اور سب سے پہلے انسان اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو، پھر ان کو جنت میں ٹھہرایا، لیکن جنت میں ٹھہرا کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی کہ جنت کے اندر جہاں سے مرضی ہے کھاتے رہو، پیتے رہو، لیکن ایک خاص درخت سے ان کو منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان ان کے پیچھے پڑا رہا، بالآخر وہ درخت دونوں نے چک لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زمین پہ اتار دیا۔ شیطان کو تو پہلے اتارا تھا کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کی طرف، اور پھر شیطان جب زمین پہ آئے تو شیطان بگڑا، اس نے ضد کیا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا طریقہ بتایا، تو ان کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہو گئی، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ طریقہ قیامت تک چھوڑا کہ اب زمین پہ تم زندگی بسر کرو، کامیابی کا راستہ یہ ہوگا کہ میری طرف سے ہدایت آ جائے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی، پھر واپس میرے پاس جنتوں کے اندر آ جاؤ گے۔ تو کل 10 آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا مضمون جو اس پارے کا ہے تو وہ بڑا تفصیلی ہے، وہ کل 84 آیات کے اندر، یعنی آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 123 تک، 39 سے لے کر 123 تک کل 84 آیات کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کون سے لوگ تھے؟ اسرائیل کا معنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی یہ جو ابھی
ایک ریاست ہے اسرائیل کے نام سے، تو یہ اصل میں بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن عرفی نام ان کا پڑ گیا اسرائیل۔ ضمنی بات بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو گالیاں نہیں دو، یہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ تو اب یہ موجودہ یہ جو اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا عرفی نام رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل ہوتے ہیں، تو برا بلا ہم ان کو کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں کہتے۔ جیسے کوئی بندہ اپنا نام داؤد رکھے اور پھر چوریاں کرے گا، غلط کام کرے، ہم ان کو برا بلا کہے، تو اس سے مراد داؤد علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ بہرحال بنی اسرائیل کا یہ جتنی آیات ہے 84 آیات، یہ کل کے مقدمے میں نے بتایا تھا، قرآن کے جو دو اہم موضوعات ہیں تو التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ۔ اللہ اپنی رحمتوں کا، نعمتوں کا تذکرہ بھی فرماتے قرآن میں، اور جن قوموں کو اللہ نے سزا دی ہے تو ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان 84 آیات کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اللہ کی نعمت اور رحمتوں کا بھی تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر، کیونکہ یہ مصر کے اندر جس ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تفاسیر کے مطابق ان لوگوں کے بچوں کو جو وہاں مارا گیا تھا ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، ماؤں کے سامنے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرعون جیسے جابر سے نجات دلائے، اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے اس کو دیکھ لیا۔ لیکن جب وہاں سے نکلے تو ان لوگوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گئے، تو ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر ان لوگوں کے اوپر آزمائش اور امتحان ہو، کیونکہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا تو ان کے قتل کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پیاس لگی، ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، تو کوہ طور میں اس میں میدان تیہ میں سب کچھ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ کی نعمت ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شام کی طرف جانے نہیں دیا۔ 40 سال تک اس میدان کے اندر یہ لوگ بھٹکتے رہے، جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات ہو گئی۔ بعد میں ان کے نسلوں کو غیرت آئے اور پھر یہ لوگ جا کے اپنے آبائی علاقے شام میں یہ لوگ داخل ہو گئے۔ تو اس کے اندر 84 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اور بنی اسرائیل کی طرف سے مسلسل بغاوت کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مستقل لعنت جو قیامت تک ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ ابھی وقتی طور پہ ان کا ابار ہے، کچھ نہیں ان لوگوں کے پاس۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچ نہیں سکتے، یہ اللہ کے غضب اور لعنت میں گرفتار ہے یہ لوگ۔ لیکن دو صورتوں میں ان لوگوں کو وقتی طور پہ کچھ ان لوگوں کو وہ مل سکتا ہے، ابار مل سکتا ہے۔ نمبر 1 الا بحبل من اللہ و بحبل من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دے، کچھ مہلت دے ان لوگوں کو، اور بحبل من الناس انسان ان کو کچھ سپورٹ دے دے، جیسے بھی امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جن کو سپورٹ دیتے ہیں۔ ورنہ کب سے یہ لوگ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کی تعداد اب بھی 1.5 کروڑ ہے، یعنی جہاں پہ یہ لوگ ہیں تو 57 لاکھ وہاں پہ ہے، 7 لاکھ امریکہ میں، اور 20 لاکھ سے کچھ اوپر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں ایک چھوٹی سی ریاست، وہ بھی ایک ناجائز ریاست ہو، تو بڑھنا چاہیے نا ان لوگوں کو۔ لیکن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 123 سے لے کر 141 تک کہ جو کل اس پارے کی آیات ہے 141 تک، یہ 18 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو اس پارے کا سب سے آخری عنوان اور آخری مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ یہودی بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے، اور یہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے تو ان کا بھی دعویٰ تھا، کیونکہ وہ اسی خانہ کعبے کے مجاور اور متولی تھے کہ جس کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کے سامنے بھی حقیقت بتا دی گئی کہ کون سے ابراہیم علیہ السلام سے تم نسبت کے دعویدار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبے کو بنایا تھا، اور عراق سے نکالے گئے تھے اس جرم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بتوں کو توڑا تھا، وہ تو بتوں کو ختم کرنے والا تھا، توڑنے والا تھا، اور آپ لوگوں نے اسی ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبے میں 360 بت ان لوگوں نے رکھوائے تھے، اور ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو صرف خالی خولی نسبت سے کوئی بندہ کسی کا اپنا نہیں ہو سکتا، صرف نسبت سے اور نام سے کہ ہم ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک نمق بھی تمہاری زندگیوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ بت شکن تھے اور آپ لوگ بت تراش ہو۔ ان کو تو آگ میں ڈالا گیا اس لیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس نے جا کے ان کے بتوں کو توڑا تھا۔
تو ان 18 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر اور اس کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ خالی نسبت سے بندے کو کچھ نہیں ملے گا. اگر کسی کے ساتھ بندے کا اعتقاد اور محبت ہے تو اس کے طریقے پہ چلنا ہوگا. چلنے ہی سے بندے کو کامیابی ملے گی، اس کے طریقے کو اپنانے ہی سے کامیابی ملے گی، اور خالی نسبت سے کسی بندے کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو یہ اس پارے کا آخری مضمون ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز دوسرا پارہ ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت 141 آیات تک یہ اس کا خلاصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.